अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर दराज। आज एक बड़ी ही अहम खबर है। वो खबर ये है कि रात 12 बजे के बाद राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनको खबर मिली है या पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से उनको ये बताया गया है कि उन्होंने कॉल टैप की है। वो कॉल उनके बकौल PTI के 2 लोगों की थी, जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि वो कॉल करने वाले आपस में किसी भी ख़वातीन का जो कि इस वक्त जेलों में कैद हैं या किसी भी घर में PTI मेंबरान के या PTI लीडर्स के घर पर छापा मार कर कोई भी कत्ल वगैरह कर सकते हैं या जेलों में जो कैद ख़वातीन हैं उनका रेप कर सकते हैं। तो असल में ये हकीकत क्या है और इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये काम इन्होंने कब से शुरू किया और ये कैसे एक सोची समझी साजिश है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले ना मरियम औरंगज़ेब जो कि नून लीग की या हुकूमत की इस वक्त जो हुकूमत इस मुल्क में चल रही है, उस हुकूमत की जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वज़ीर इत्तलात, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि रात को राणा सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके बाद नासिर भट्ट साहब जो कि नून लीग के मीडिया सेल के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट आता है इस तरह का मिलता जुलता कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस तरह की कार्रवाई डाल सकते हैं, या तो वो किसी का कत्ल करवा सकते हैं या वो किसी ख़वातीन का रेप करके जेलों में कैद जो ख़वातीन हैं उनका रेप करके ये बहाना या ढोंग रचा सकते हैं कि ये हुकूमत या हैंडलर्स या जो भी उनका ये कहना था उनके बकौल कि वो दावा करेंगे कि ये इतना बड़ा मतलब घिनौना काम किया गया है कि रेप तक कर दिया गया है हमारी ख़वातीन का, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद राणा सनाउल्लाह साहब रात को तकरीबन 1 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनकी शक्ल से साफ ज़ाहिर हो रहा था, उनकी शक्ल उड़ी हुई थी, उनके अल्फाज कुछ और कह रहे थे और उनकी शक्ल कुछ और कह रही थी। वो कह रहे थे कि एक कॉल एजेंसीज़ ने टैप की है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि 2 बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि ख़वातीन जो हुकूमत की हिरासत में हैं उनका रेप किया जाए जेलों में घुस के, या फिर किसी भी लीडर के घर पे फेक रेड करवा के उनके ऊपर तशद्दुद या उनके घर के दरवाजे तोड़ के, या उन्होंने तो इस यहाँ तक भी क्लेम किया है कि कोई जानी नुकसान भी कर दिया जाएगा। तो इसमें कितनी हकीकत है या क्या कुछ है, ये सारा कुछ हमें समझने के लिए हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और हिस्ट्री क्या कहती है वो आप लोग बखूबी जानते हैं। जब से पाकिस्तान बना, आज़ाद हुआ 1947 से लेकर, उसके बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए। उनके बाद लियाकत अली ख़ान, उनको भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद डिक्टेटर आए, हमारे मुल्क पे डिक्टेटरों ने कब्ज़ा कर लिया। और जब फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने डिक्टेटर के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का प्लान किया, तो गुजरांवाला से ही एक साहब जो कि अभी नून लीग में हैं, आप शायद उनको जानते होंगे, उनके वालिद ने उस वक्त फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ एक ऐसी तहरीक चलाई कि उन्होंने कुतिया के गले में लालटेन लटकाई और उसको रैलियों में फिराया। और वो उसको किसके ख़िलाफ़ तशबीह दे रहे थे, वो उस कुतिया को तशबीह क्या दे रहे थे वो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पीपल पार्टी की ख़वातीन आपके सामने हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उसके अलावा जुल्फ़िकार भुट्टो की बेगम साहिबा, उनकी बहनें, और ये सब इन्होंने उनकी किस तरह तज़लील की। उनके फ़ोटोज़ जो कि मतलब सही नहीं थे, उनको हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया जाना और ये सब कुछ, और उनके ख़िलाफ़ पता नहीं कितने कितने जुमले कसना, ख़वातीन की पता नहीं इन्होंने कितनी तज़लील की है। और ये इनकी पार्टी का काम है। ये जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं या किसी भी जुर्म को छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये इदारों को भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में ख़ुद भी, और साथ में अपने मीडिया सेल्स को भी इस्तेमाल करते हुए ये सारी कार्रवाई डालते हैं। और रात को भी मुझे खदशा है कि कोई ना कोई इनसे या इनके हैंडलर्स या जो जिससे भी जिन्होंने ख़वातीन को कैद में रखा हुआ है उनसे कोई ना कोई गलत काम हो गया है, या तो किसी की अल्लाह ना करे डेथ हो गई है इनकी हिरासत में,
یا کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی بدفعلی کا کام کیا ہے اور ابھی وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے رات کو رانا ثناء اللہ صاحب کی شکل بھی اڑی ہوئی تھی اور اس کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے تھے, اس کی شکل کچھ اور کہہ رہی تھی, وہ بولنا کچھ اور چاہتے تھے اور منہ سے کچھ اور نکل رہا تھا. تو یہ بالکل ایک فیک پریس کانفرنس تھی. ایسے لگتا تھا کہ کسی جرم کی جو ہے نا پاداش اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ایسا ہوگا نہیں. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو ایک ایسے آدمی ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی ڈیٹا آ جاتا ہے, یا ان کی پارٹی ایک مطلب ایک ایسا عنصر ہے, ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, جیسا کہ ان کے پاس پیچھے سینکڑوں کالز آئی ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرانس کی, انہوں نے تو وزیر اعظم ہاؤس کو بھی نہیں بخشا, وزیر اعظم کی کالیں بھی ٹائپ کر کے لیک کی ہیں اور ان کو وائرل بھی خود کیا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس اگر کوئی ایسی انفارمیشن تھی تو نہ کہ ان کو اس کے خلاف بولنا تھا, بلکہ اس کو منظر عام پہ لے کے آتے, میڈیا پہ چلواتے تاکہ سب کو پتہ چلے. اور اگر ایسا ہے کہ واقعی کوئی کال ٹیپ ہوئی ہے تو ان 2 بندوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے اوپنلی, ان کو بھی حراست میں لے لینا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے قانونی طور پر کہ وہ ایسا کرنے کی جرات کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسی جرات کر بھی لی ہے تو جو آپ کی حراست میں بندے ہیں یا خواتین ہیں, ان کے اوپر وہ کیسے ریپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں فیک؟ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پولیس یا آپ کے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ آپ انہیں زبردستی جیل کے اندر گھسنے دیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کم سے کم جو آپ کا پلان ہوتا ہے نا, اس کے اوپر کم سے کم اسٹڈی تو کر کے آیا کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا آج صدق کو وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ پکڑا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج صدق کو ینجی والکذب یہلک, کہ سچ بولنے والے کی ہمیشہ نجات ہوتی ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہے, ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہمیشہ انشاءاللہ, کہ یہ جو ہمیشہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں نا, اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے, جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. یہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول چکے ہیں, اور اب یہ ننگا ہونے والے ہیں, اور ننگا تو ہو ہی چکے ہیں. عوام تو ساری ان کی اصلیت ہی جانتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ اچھی بات نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہ خواتین کے ساتھ یا جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے ورکرز یا قائدین وغیرہ کو قید کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں, صحافیوں کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں. یہ ان کو ایسا سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئندہ کبھی جرات نہ کریں کسی کے بھی خلاف نکلنے کی, یا ان کے خلاف خصوصاً نکلنے کی کوشش کوئی بندہ بھی نہ کرے, کوئی بندہ احتجاج نہ کرے. حالانکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اور جمہوری ملک میں حق ہوتا ہے, جمہور کو بولنے کا حق ہوتا ہے, اور پرامن احتجاج کرنے کا بالکل پورا حق ہوتا ہے. وہ حق یہ عوام سے چھین رہے ہیں. یہاں پر میری عدالتوں سے بھی اپیل ہے کہ ان کو بھی چیف جسٹس صاحب کو بھی سو موٹو لینا چاہیے یہاں پہ, اور ان کو بھی بنیادی حقوق کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. حالانکہ انہوں نے بنیادی حقوق, انسانی حقوق کے جو علم بردار بنتے ہیں اتنے بڑے, انہوں نے تو کسی کے حقوق کو بخشا ہی نہیں ہے. صحافیوں کو اٹھا کے جناب ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, ان کو زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ خاموش رہیں, حالانکہ وہ ایسا کر بھی نہیں رہے. ان کو یہ نہیں لگتا کہ یہ پتہ نہیں کس صدی میں جی رہے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے, یہ پرانا دور اب نہیں رہا. پرانے دور میں لوگوں کو دبایا جا سکتا تھا, وہ لوگ ڈر جاتے تھے. اس دور میں اتنی شعور نہیں تھا, لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز 2 سیکنڈ میں بندے کے سامنے آ جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو اس لیے اس دور میں یہ کام کرنا میرے لحاظ سے بہت مشکل ہوگا. اس لیے مہربانی فرما کر اپنا جو ہے نا اپنی انا کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں اور ملک کو تھوڑا سیدھا جانے دیں, ملک کو چلنے دیں, الیکشن کروائیں اور ملک کو ایک اچھی ترقی کے راہ پہ یا سیدھا جو دھارا ہے اس میں چلنے دیں مہربانی فرما کر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے خواتین یا صحافی وغیرہ صحافی تنظیموں کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے, ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں. فیک مقدمات بنا کر ان لوگوں کو قید و بند میں رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اور قید و بند میں رکھنا تو دور کی بات ہے, آپ لوگوں نے تو ایسے مقامات میں رکھا ہوا ہے کہ ان کے گھر والوں کو اور ان کے وکیلوں تک کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. کل ایک غیر ملکی صحافی کی جناب ٹویٹ آتی ہے کہ عمران ریاض خان جو ایک نامور صحافی ہیں پاکستان کے, ان کو قتل کر دیا گیا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ خبر سچی ہوگی. اگر یہ خبر سچی ہے تو بہت بڑا المیہ ہے ان اداروں کے لیے یا ان بندوں کے لیے جنہوں نے ایسے بندے کو پکڑا ہوا تھا جس کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہے. حالانکہ اس کو بے بنیاد کیسوں میں ڈال کے جناب انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ
مجھے نہیں پتہ ان صحافیوں کے بقول کہ وہ بندہ ابھی زندہ بھی نہیں ہے، اور اس بندے تک فیملی کو رسائی بھی نہیں دی جا رہی، اس کے وکلاء کو بھی رسائی نہیں دی جا رہی، پھر یہ علم بردار بنتے ہیں کہ ہمارے دور میں صحافت آزاد تھی اور لوگ مطلب کھلے عام احتجاج کرتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے، لوگ اندھے نہیں ہیں، لوگ پاگل نہیں ہیں کہ آپ کی باتوں میں آ جائیں گے۔ آج کل وہ آپ کا دور نہیں ہے، بے شک آپ میڈیا کو کنٹرول کر لیں، میڈیا آپ کے اشاروں پہ ناچتا ہے، لیکن آج کل میڈیا کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی، دیکھتا بھی ہے تو بس ویسے ہی شغل کے لیے دیکھتا ہے، خبروں کے لیے کوئی میڈیا کو نہیں دیکھتا ہوگا۔ خبروں کے لیے آج کل سوشل میڈیا اور ٹویٹر وغیرہ بھی کافی ہیں کہ لوگ ادھر سے ہی ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یا آپ لوگ 1900 والے یا 1960 والی دہائی میں نہ رہیں، اسے تھوڑا آگے آئیں اور اپنے آپ کو تھوڑا ماڈرن بنائیں۔ اور اسی بات کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں اپنے ولاگ کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کے ساتھ، اور آپ یہ چینل میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا ہے، اس کو جتنا ہو سکے ویڈیو کو بھی شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔